عزیز طلبہ السلام علیکم۔ آج کا جو ہمارا عنوان ہے سورۃ الانفال رکوع نمبر 4 کی آیات نمبر 35 تا 37 اور ساتھ میں مشقی سوالات۔ تو سب سے پہلے ہم ان آیات کے مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ صلاتہم، ان کی نماز۔ البیت کا لفظی معنی گھر ہوتا ہے، لیکن یہاں مراد خانہ کعبہ ہے۔ ذوقوا، تم چکھو۔ تکفرون، تم کفر کرتے تھے۔ ینفقون، وہ خرچ کرتے ہیں۔ اموالہم، ان کا مال۔ اموال بمعنی مال، ہم ان کا۔ لیسدوا، تاکہ وہ روکیں۔ لام شروع میں آ جائے، پہلے بھی بتا چکے ہیں، تو اس کا معنی تاکہ، البتہ کے معنی میں ہوتا ہے تاکہ وہ روکیں۔ فاسا ینفقونہا، فا شروع میں آ جائے تو اس کا معنی پس ہوتا ہے، سو کے معنی میں بھی لے سکتے ہیں۔ سو ابھی خرچ کریں گے، سو ابھی وہ خرچ کریں گے۔ حسرتاً، افسوس کے لیے استعمال کرتے ہیں، موجب افسوس، افسوس کا باعث۔ یغلبون، وہ مغلوب ہو جائیں گے، جمع کا صیغہ ہے، وہ مغلوب ہو جائیں گے۔ یحشرون، وہ ہانکے جائیں گے۔ یہ قیامت کے روز جو ہوگا، جب فرشتے جو ہے نا دوسری دفعہ لوگ اٹھائے جائیں گے قبروں سے، تو فرشتے ان کو ہانکیں گے، دوڑائیں گے۔ لیمیزا، تاکہ الگ کر دے، تاکہ تمیز کر دے۔ الخبیث، ناپاک۔ الطیب، پاک۔ فیرکمہ، پس وہ جمع کرے اسے، پس وہ جمع کرے اسے۔ الخاسرون، خسارہ پانے والے، جمع کا صیغہ ہے۔ اب ہم آیات کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون۔ وما كان، اور نہیں تھی، صلاتہم، ان کی نماز، عند البیت، خانہ کعبہ کے پاس، الا مگر، مکاءً، سیٹیاں، وتصدیہ، اور تالیاں بجانا۔ فذوقوا، پس تم چکھو، العذاب، عذاب، بما کنتم، جو تم کرتے تھے، تکفرون، کفر کرتے تھے، یعنی اس کفر کے بدلے میں جو تم کرتے تھے اب اس کا عذاب چکھو۔ اور ان کی نماز خانہ کعبہ کے پاس سیٹیاں اور تالیاں بجانے کے سوا کچھ نہ تھی، تو اس کے بدلے میں اب تم عذاب چکھو۔ اس آیت میں کفار کی ایک غلط فہمی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ قریش مکہ چونکہ خانہ کعبہ کے مجاور اور متولی تھے، تو انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ شاید ہم ہی متقی لوگ ہیں، اور جس سے ہم راضی ہوں گے ہم انہیں خانہ کعبہ کے اندر آنے کی اجازت دیں گے، اور جس سے ناراض ہوں گے تو انہیں آنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ایسا ہی انہوں نے کیا کہ جس سے وہ ناراض ہوتے تھے تو انہیں خانہ کعبہ میں آنے سے نہیں روکتے تھے، اور وہ یہ سمجھتے کہ شاید ہم جو عبادت کر رہے ہیں وہ صحیح عبادت ہے، حالانکہ وہ عبادت نہیں کرتے تھے، بلکہ کفار کا وہ کیا ہوتا تھا، لہو و لعب ہوتا تھا، شور و غل کیا کرتے تھے، اسے عبادت تصور نہیں کیا جاتا، اور نہ ہی وہ متقی لوگ تھے۔ تو جب انہوں نے یہ کام کیا کہ وہ عبادت بھی نہیں کرتے، شور و غل کرتے ہیں، لہو و لعب کرتے ہیں، سیٹیاں اور تالیاں بجاتے ہیں، تو ان کے اس کفر کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا۔ اب عذاب کیا تھا؟ عذاب یہ تھا کہ غزوہ بدر میں کفار کو جو شکست ہوئی، وہ اللہ کی طرف سے ایک قسم کا ان کے اوپر عذاب تھا کہ اس میں بڑے بڑے سردار جو تھے وہ مارے گئے تھے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، کافروا، جو کافر ہیں، ینفقون، وہ خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنا مال، کس لیے خرچ کرتے ہیں؟ لیسدوا، تاکہ وہ روکیں، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے۔ ان کا معنی سے سبیل، راستے کو کہتے ہیں۔ فسینفقون، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سو ابھی وہ اور بھی خرچ کریں گے۔ ثم تکون، پھر ہوگا، علیہم، ان کے لیے، حسرتاً، افسوس کا باعث، ثم، پھر، یغلبون، وہ مغلوب ہو جائیں گے۔ والذین، اور وہ لوگ جو کافر ہیں، الی جہنم، دوزخ کی طرف، جہنم کی طرف، یحشرون، وہ ہانکے جائیں گے۔ جو کافر ہیں
وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکیں، سو ابھی وہ اور خرچ کریں گے، آخر کار وہ مغلوب ہو جائیں گے اور ان کا خرچ کرنا ان کے لیے افسوس کا باعث بنے گا، اور کافر لوگ جہنم کی طرف دوڑائے جائیں گے، ہانکے جائیں گے۔ اس آیت میں کفار کے مال جمع کرنے کا ذکر کیا گیا ہے اور مال خرچ کرنے کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ غزوہ بدر میں جب کفار کو شکست ہوئی تو پھر انہوں نے مال جمع کرنا شروع کر دیا کہ جب بہت سا مال جمع ہو جائے گا، کیونکہ معاشی حالات کے اعتبار سے وہ جو ہے کمزور ہو چکے تھے، کہ مال جمع ہو جائے گا تو ایسی صورت میں ہم پھر مسلمانوں سے ایک بہت بڑی جنگ کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جتنا بھی مال خرچ کر لو، آخر کار تمہارا مال خرچ کرنا تمہارے لیے افسوس کا باعث بنے گا اور آخر میں تم جہنم کی طرف دوڑائے جاؤ گے، تمہارا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ ہی ہے۔ لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ لِيَمِيزَ تاکہ تمیز کر دے، الگ کر دے اللہ الخبیث ناپاک کو، من الطیب پاک سے، وَيَجْعَلَ اور بنا دے الخبیث ناپاک کو، بعضہ علی بعض ایک دوسرے کے اوپر، فیرکمہ پس وہ جمع کرے اسے، جمیعاً سب، فیجعلہ پھر اس کو ڈال دے، فی جہنم دوزخ میں، اولئک ہم یہی وہ لوگ ہیں، الخاسرون جو خسارہ پانے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تو قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کریں گے کہ ناپاک لوگوں کو پاک لوگوں سے الگ کیا جائے کریں گے، پھر ناپاک لوگوں کو ایک دوسرے پر رکھ کر ایک ڈھیر بنا دیں گے، پھر اس ڈھیر کو دوزخ میں ڈال دیں گے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ دنیا کے اندر جن لوگوں نے کفر کیا، اللہ کی آیات کو جھٹلایا، اللہ کے نبی کو ستایا، تو ایسے لوگ قیامت کے روز جو ہے نا، ایک سب سے پہلے تو ان کو تمیز کیا جائے گا، فرق کیا جائے گا کہ یہ نیک لوگ ہیں اور یہ گناہگار لوگ ہیں۔ تو پھر جو گناہگار لوگ ہوں گے، جو کافر لوگ ہوں گے، ان کا ایک ڈھیر بنا دیا جائے گا، ایک کے اوپر دوسرا، اس کے اوپر، اور تو پھر جب وہ ڈھیر بن جائے گا تو اس ڈھیر کو جو ہے نا اس دوزخ کے اندر ڈال دیا جائے گا، اور یہی لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ اب چلتے ہیں مشق سوالات کی طرف۔ اس مشق کے اندر 3 سوالات آئے ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ تقویٰ کے انعامات بیان کریں، تقویٰ کے انعامات۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رکوع میں تقویٰ اختیار کرنے والوں کے لیے 3 انعامات کا وعدہ کیا ہے۔ پہلا وعدہ یہ کیا ہے کہ اگر مومن تقویٰ اختیار کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے امر فارغ پیدا کر دے گا۔ امر فارغ سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو باقی لوگوں سے جدا کر دے گا، ممتاز کر دے گا، پتہ چلے گا کہ یہ دنیا کے اندر تقویٰ اختیار کر کے ہیں، یہ متقی لوگ ہیں۔ دوسرا جو وعدہ ہے وہ ہے گناہ مٹا دے گا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے جو گناہ ہیں، جو ہمارے نامہ اعمال کے اندر درج ہیں، تو وہ نامہ اعمال سے وہ گناہ مٹا دیے جائیں گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ اور تیسرا جو وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقویٰ اختیار کرنے والوں کے لیے کیا ہے وہ یہ ہے کہ گناہ بخش دیے جائیں گے، کہ دنیا کے اندر انہوں نے جو بھی گناہ کیے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہ کیا کر دیں گے، معاف کر دیں گے۔ تو تقویٰ کے 3 انعامات ہوئے۔ تقویٰ اختیار کرنے والوں کے لیے امر فارغ پیدا کر دے گا، نمبر 2 گناہ مٹا دے گا، نمبر 3 گناہ بخش دے گا۔ دوسرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا میں کس واقعہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے؟ سب سے پہلے اس واقعہ کے بارے میں بتانا ہے کہ وہ واقعہ کون سا ہے۔ وہ واقعہ ہجرت کا واقعہ ہے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا میں ہجرت کے واقعہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد پھر وہ واقعہ بھی مختصر سا بیان کیا جائے گا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کو یاد کرو کہ جب کافر لوگ آپ کے بارے میں یا تمہارے بارے میں کیا کر رہے تھے، ایک چال چل رہے تھے۔ وہ چال کیا تھی؟ چال یہ تھی کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یا تو قید کر دیا جائے، یا پھر وطن سے نکال دیا جائے، یا پھر انہیں جان سے مار ڈالا جائے۔ تو ادھر کافر چال چل رہے تھے اور ادھر اللہ بھی چال چل رہا تھا، لیکن اللہ بہتر چال چلنے والا ہے۔ وہ کفار منصوبے ہی بناتے رہے، چال ہی چلتے رہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحیح سلامت اس گھر سے جو ہے نا رخصت کر دیا۔ تیسرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ
کفار کے مطالبے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیوں نہ کیا؟ کل کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ کفار نے جو ہے نا ایک سوال کیا تھا کہ اگر یہ قرآن جو ہے نا خدا کی طرف سے حق ہے تو پھر خدا ہم پر عذاب نازل کیوں نہیں کرتا؟ ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش کی جائے یا اس سے بھی کوئی بڑا عذاب ہو تو وہ نازل کیا جائے۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ فرمایا ہے کہ کفار کے مطالبہ کرنے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل نہ کیا۔ اس کی دو وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ کیا ہے؟ پہلی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں میں موجود تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا اور ایسی صورت میں پھر کفار کے کفر کرنے پر ان پر عذاب نازل ہو تو یہ تضاد پایا جائے گا کہ رحمت للعالمین کے ہوتے ہوئے جو ہے نا عالم کے لوگوں پر جو ہے نا کیا ہو رہا ہے؟ عذاب نازل ہو رہا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری جو وجہ تھی کہ انہی لوگوں میں سے کچھ لوگ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگ رہے تھے۔ تو یہ دو بڑی وجوہات تھیں جن کی بنا پر کفار اپنے کفر پر ڈٹے ہوئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے عذاب بھی مانگ رہے تھے، اللہ کے نبی کو بھی ستا رہے تھے، اس کے باوجود بھی ان پر عذاب نازل نہ کیا گیا۔ تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ کل نئے درس کے ساتھ ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔